بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ طیب اردوان اور پیوٹن امن مذاکرات کے لیے ایران پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور روسی صدر ولادیمیر پیوٹن ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے ایران پہنچ گئے، جس میں شام میں قیام امن کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران میں مشرق وسطی بالخصوص شام میں قیام امن کے حوالے سے 7ویں سہ افریقی سربراہی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں شرکت کے لیے ترکی اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن تہران پہنچ چکے ہیں اور ایرانی ہم منصب سے علیحدہ ملاقاتیں کریں گے۔ عمران خان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے قرارداد پیش۔ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دی گئی۔ یہ قرارداد مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی اختیار ولی نے جمع کروائی ہے۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی ایما پر 3 اپریل کو ان کے حواریوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری۔ متن کے مطابق سپریم کورٹ کے جج بھی عمران خان سے متعلق اضافی نوٹ دے چکے ہیں۔ قرارداد کے متن میں مزید درج ہے کہ عمران خان پاک فوج اور دیگر قومی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، لہٰذا ان کے خلاف سنگین غداری کا ارتکاب کرنے پر فوری کارروائی شروع کی جائے۔ ایران اور عراق کے درمیان بجلی کے سمجھوتے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بجلی کے وزیر نے فارس نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے ایران اور عراق کے درمیان بجلی کے شعبے میں تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی گھر بنانے کی ٹیکنالوجی میں ایران خود کفیل ہے اور ایرانی کمپنیاں عراقی سرمایہ کاری سے 1950 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا چکی ہیں، جبکہ 1700 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے نئے منصوبے پر کام جاری ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے سائفر کمیونیکیشن کے بارے میں ہندوستان کے دعوے کو سراسر بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے میڈیا کے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ ہندوستان کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن میں سفارت خانے سے موصول ہونے والی سائفر کمیونیکیشن وزیر خارجہ یا وزیر اعظم سے چھپائی گئی تھی۔ ترجمان کے مطابق ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دفتر خارجہ پیشہ ورانہ بنیادوں پر کام کرتا ہے اور اس کے کام پر شکوک و شبہات کا اظہار کرنا نقصان دہ ہوگا۔ برطانیہ کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ صرف 3 امیدوار ہی میدان میں باقی۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننے کی دوڑ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور اب صرف 3 امیدوار ہی میدان میں رہ گئے ہیں۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بننے کی دوڑ آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے اور اب صرف 3 امیدوار ہی میدان میں رہ گئے ہیں، جس میں بھارتی نژاد رشی سانک اب تک مقابلے میں سب سے آگے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی نژاد رشی سانک 118 ووٹ لے کر وزارت عظمیٰ کے امیدواروں میں اب تک سر فہرست ہیں۔ بی جے پی نے بھارتی معیشت کو تباہ کر دیا۔ راہل گاندھی کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید تنقید۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی نے دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت کو برباد کر دیا۔ یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہی۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا کہ اعلیٰ شرح والا ٹیکس کوئی روزگار نہیں۔ ملک میں کئی خوردنی اشیاء کو جی ایس ٹی کے دائرے میں لائے جانے کے اقدامات پر کانگریس کے سابق صدر نے مودی حکومت پر کڑی تنقید کی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت اور روپے کی گرتی ہوئی قدر کے باعث حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تیاری کر رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کا دباؤ مسترد۔ حکومت اور اتحادی جماعتیں عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے پر ڈٹ گئیں۔
نیوز رپورٹ کے مطابق پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور کے لیے پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں اور حکومتی رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ماڈل ٹاؤن میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے کی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گستاخانہ بیان دینے والی نوپور شرما کو بڑا ریلیف دے دیا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے گستاخانہ بیان دینے والی بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے 9 مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے پولیس کو بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما کو گستاخانہ بیان پر 9 مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے نوپور شرما کے خلاف مختلف راستوں میں درج ایف آئی آر کی تفصیلات جمع کروانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 10 اگست تک ملتوی کر دی۔ عالمی برادری افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے، سراج الدین حقانی۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ عالمی برادری افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز صوبہ خوست کے دورہ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی اصولوں اور افغانستان کی اسلامی اور قومی روایات کی بنیاد پر عالمی برادری کو امارت اسلامیہ کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ اسے تسلیم نہیں کرتے تو وہ افغان شہریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ افغان عوام میں یہ عزم موجود ہے کہ وہ خود اپنے مسائل حل کر سکیں۔ پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما کا K2 سر کرنے کا سفر شروع۔ K2 سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے نائلہ کیانی نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ نائلہ کیانی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے کیمپ 1 پر پہنچ چکی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر موسم ٹھیک رہا تو 22 جولائی تک K2 سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ ڈالر آؤٹ آف کنٹرول، ایک دن میں 10 روپے مہنگا۔ پاکستان میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے اور روپے کی قدر مزید کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ڈالر 8 روپے 80 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 225 روپے کا ہو گیا۔ ہر روز ڈالر تاریخی نئی بلند ترین سطح کو چھوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز ڈالر 215 روپے 25 پیسے پر بند ہوا تھا۔ سیاسی عدم استحکام، فچ ریٹنگز نے پاکستان کے آؤٹ لک کو مستحکم سے منفی کر دیا۔ فچ کے مطابق منفی ریٹنگ سال 2022 کے اوائل سے پاکستان کی بگڑتی لیکوڈیٹی اور بیرونی فنڈنگ صورتحال کی عکاسی کرتی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے پر عمل درآمد جون 2023 کے بعد فنڈنگ کے حصول پر خدشات ہیں۔ مالی سال 2023 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 10 ارب ڈالر رہنے کے اندازے ہیں۔ زر مبادلہ ذخائر پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے باعث دباؤ ہے۔ ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مالی سال 2022 میں 17 ارب ڈالرز رہا۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف تقریباً 8 روپے بڑھانے کی تیاری۔ وفاقی حکومت نے بجلی کا بنیادی ٹیرف تقریباً 8 روپے بڑھانے کی تیاری کر لی۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 91 پیسے بڑھانے کی درخواست نیپرا میں دائر کر دی گئی۔ وفاقی حکومت نے یکساں ٹیرف کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروائی۔ درخواست میں کہ الیکٹرک سمیت تمام ڈسکوز کے لیے بجلی کا بنیادی ٹیرف بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے مونسون بارشوں کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 20 جولائی سے مونسون ہوائیں شدت کے ساتھ بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہوں گی، جو 21 جولائی کو ملک کے دیگر علاقوں میں پھیل جائیں گی۔ 20 سے 26 جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ گجرات، شیخوپورہ، فیصل آباد، جنگ، میاں والی، خوشاب، سرگودا، حافظہ آباد، سوات اور مانسہرہ میں بارشیں متوقع ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات، برطانیہ میں ریکارڈ توڑ گرمی وارننگ جاری کر دی گئی۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات مرتب ہونے لگے۔ برطانیہ سمیت یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر نے نئے ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیے۔ پرتگال اور اسپین میں شدید گرمی سے ایک ہفتے میں 1000 سے زائد اموات رپورٹ کی گئی۔ خیال ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کا اوسط درجہ حرارت صرف 1 سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھ گیا ہے، جو دنیا کے کئی حصوں کے صنعتوں کے لگنے سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.